السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج بھی پاکستان میں یہ بحث جاری ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے کیا وہی ایک الٹیمیٹ اہمیت رکھتا ہے یا پھر پارلیمان اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلوں کو مانیں اور جو فیصلے پسند نہ آئیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ کریں۔ کل عدالت عظمیٰ کی طرف سے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا اور اس میں حکم دیا گیا کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، اور ساتھ ہی جو دو اختلافی ججز تھے ان کے حوالے سے بھی ان کے اختلاف کرنے کے انداز اور کنڈکٹ پہ بھی اس فیصلے کے اندر سوال اٹھائے گئے۔ اپنے اختلافی نوٹ میں جج صاحبان نے کہا تھا کہ کوئی بھی آئینی ادارہ ایسے حکم کو ماننے کا پابند نہیں جو آئین کے مطابق نہ ہو، یعنی انہوں نے 8 ججز کا جو فیصلہ تھا اس کو غیر آئینی کہا تھا۔ اب شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ دبے الفاظ میں ان کے منسٹرز، ان کے رہنما یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے تو بہت کھل کے بات کی جا رہی ہے۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے وہ سیم الفاظ ٹی وی پہ دہرانے کے جو جج صاحبان ان 8 جج صاحبان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور سنوا سکتے ہیں کہ ماضی قریب میں یہی جو اتحادی حکومت ہے اس کی جو اہم ترین شخصیات ہیں، جیسا کہ نواز صاحب، اس وقت کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، اسپیکر ایاز صادق اور احسن اقبال صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیا اہمیت دیتے تھے اور ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کس طرح گفتگو کرتے تھے، سنیے۔ یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے۔ ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے۔ All judges are equal۔ اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر جو ہیں اس کو فالو کریں، ان کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اگر آج نہیں ہوگا تو پھر تو کنٹیمپٹ موو کرنی پڑے گی۔ عمران خان اور عثمان بزدار کو سپریم کورٹ کے لوکل گورنمنٹ بحالی کے فیصلے کی حکم عزولی میں برطرف کیا جائے۔ مگر پھر سب نے دیکھا کہ ان اپنی ماضی کے خیالات کے برخلاف یہ جو حالیہ دنوں میں حکومت ایکٹیویٹی کرتی رہی، اہتمام کرتی رہی، کسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے اس فیصلے پہ عمل نہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا، اور آئین میں تقریباً 54 ترامیم جو پروپوز سامنے آئی تھیں وہ کرنے کی جو کوششیں کی گئی، ناکام کوششیں، لیکن آج بھی کیونکہ نمبرز اس وقت پورے نہیں تھے تو حکومتی رہنما یہی کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی یہ ترامیم کر کے دکھائیں گے۔ آج بلاول بھٹو نے وکلا سے خطاب کیا کراچی میں، اور انہوں نے آئینی عدالت کو اپنی مجبوری اور ضرورت اس ملک کی قرار دیا۔ آپ ان کی گفتگو سنیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ اب اگر میاں شہباز شریف صاحب کا نیت پہ شک کرتے ہو کرو، میرا نیت پہ شک نہ کرو۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء اعظم کو تخت تاج پہ نہ چلایا جائے۔ نیت پر جج نہ کریں، لیکن سوال ہی اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے پیچھے۔ ترمیمی پیکج کے راستے میں ایک آرٹیکل 63A جو ہے اس کی عدالتی تشریح رکاوٹ بنی رہی، جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک قرار دیا گیا تھا کہ منحرف رکن اسمبلی کا ووٹ گنا نہیں جائے گا۔ اب ناظرین، یہ آرٹیکل 63A جو جب متعارف کرایا گیا تھا آئین میں تو اس کا مقصد ہی فلور کراسنگ کا راستہ بند کرنا تھا، مگر اس میں نااہلی کی مدت کا تعین بھی نہیں تھا اور نہ ہی ووٹ شمار ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے باقاعدہ ذکر تھا۔ اس کی سپریم کورٹ کی طرف سے تشریح کی گئی تھی۔ آج بلاول بھٹو صاحب جب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے فلور کراسنگ کے حق میں بھی ایک طرح سے دلائل دیے۔ سنیے 63A کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ اگر آپ نے پارٹی لائن اتنا اہم ووٹ پہ توڑنا بھی ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا، گننے کے بعد وہ اپنے عوام کے پاس واپس جائیں گے، بائی الیکشن ہوگا اور وہ یا اس ہاؤس کا ممبر واپس بن سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ if you cross the floor you will be disqualified for life and your vote even won't be counted, then you're forcing a member who does not like the budget of Pakistan, who does not accept the IMF terms, you're forcing him on penalty of disqualification to vote for that budget. 63A میں اگر ترمیم کی جاتی ہے اس کے کیا اس پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے اثرات ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے زمینی حقائق دنیا سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں الزامات لگائے جاتے ہیں ممبران اسمبلی کو بلیک میل کرنے کے، اسمبلی کے احاطے کے اندر سے گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے ایک مہمان ہیں ان کو بھی اسی انداز میں گرفتار کیا گیا، اور اس کے علاوہ
اور بھی بہت پیسے پکڑ کے اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے بھی الزامات پاکستانی سیاست میں ہمیشہ لگتے رہے، تو ہمارے لیے یہ بات لاگو ہو سکتی ہے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے. یہ ایکٹ لے کر آنے والی جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے کچھ دن پہلے ترمیمی پریکٹس یہ آرڈیننس کے اندر ایک ترمیم کی اور چیف جسٹس صاحب کو ججز کمیٹی میں اپنی مرضی کا جج شامل کرنے کا اختیار دیا، جسے کل سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ نے ون مین شو قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. پی ڈی ایم کے دور میں پروسیجر ایکٹ جب بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ جو حکومتی رہنما ہیں اور بلاول صاحب بھی کس طریقے سے ججز کو بااختیار بنانے کے حوالے سے بات کرتے تھے، اس کے حق میں دلائل دیتے تھے. سنیے. اس قانون سازی سے وہ جو بات کی گئی ون مین شو کا اختتام ہوگا، اجتماعی سوچ کو مضبوطی ملے گی. ادارے شخصیات سے مضبوط نہیں ہوتے، نظام سے مضبوط ہوتے ہیں. یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں. اس کا نام بدلے جسٹسز امپاورمنٹ لیجسلیشن. ہمارا سپریم کورٹ میں جمہوریت اگر بحال ہو رہا ہے تو اس قانون سے ہوگا. جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں. کبھی ون مین شو ختم کرنے کی بات کی، کبھی اس کو بحال کرنے کے اب ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے. کنفیوژن کا شکار ہے حکومت یا پھر یہ دانستہ طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر درار ڈالنے کی کوشش ہے؟ اس تمام چیزوں پہ بات کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری خصوصی درخواست پہ تشریف فرمائے جہانگیر جدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل، بلال اظہر کیانی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، زین حسین قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. جدون صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. کل سے آج تک جس طرح کے بیانات ہم سن رہے ہیں ہمارے لیے بہت منفرد ہیں، تو آپ اگر ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں. عدالت کی طرف سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، 8 جج صاحبان کی طرف سے یہ اکثریتی فیصلہ ہے. حکومت ایک نیت اپنی ایسی ظاہر کر رہی ہے اور بیانات ایسے دے رہی ہے کہ وہ اس سے انحراف کریں گے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. آج ایک اور کیس کی سماعت چل رہی تھی، اس میں چیف جسٹس صاحب کے بھی یہ ریمارکس بہت اہم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالت آئین کی پابند ہے، مجھے سروکار نہیں کسی جج کے فیصلے سے. آپ کے خیال میں انحراف ممکن ہے اس 8 ججز کے اکثریتی فیصلے سے؟ دیکھیں بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی کورٹ جو فیصلہ دیتی ہے وہ اگر وہ 2 کنٹیسٹنگ پارٹیاں تو ایک کے ہمیشہ خلاف آتا ہے. مطلب دونوں پارٹیوں کو کورٹ ڈیسیژن نہیں دے سکتی. ہاں وہ رضامندی سے کوئی آربیٹریشن کرے. تو جس کے خلاف آتا ہے جو ایگریڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے آپشن ہوتے ہیں کہ وہ آپشن ایکسرسائز کرے. لیکن یہ کہنا، یا میرے خیال میں گورنمنٹ تو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے. یہ کہنا نہیں بنتا کہ ہم اس آرڈر کو نہیں مانتے یا امپلیمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک مہذب دنیا میں دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا. فیصلہ چاہے غلط ہے، ہو سکتا ہے بلال صاحب کو نہ پسند ہو سکتا ہے مجھے پسند ہو یا مجھے نہ پسند ہو ان کو پسند ہو، کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے نا. سر ویسے کہہ نہیں رہے، بٹوین دی لائنز تو کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں، اب میں ذرا تھوڑا سا پھر کھول کے بولوں گا. لیکن میں سر سوری اس پہ بات کیجیے گا کہ ان کے ایکشنز تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا پہلی بات تو یہ نا جی، نہ ہی الیکشن کمیشن انکار کر سکتا ہے فیصلے سے، نہ ہی گورنمنٹ انکار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو انکار کرانے والے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، جو کہتے ہیں آرڈر نہ مانو یا نہ مانو. وہ اس طرح نظام ملک کا نہیں چل سکتا. دیکھیں نا 2 ہی کام کرنے، اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو یہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، رول آف لا کے مطابق چلے گا. اگر نہیں چلانا تو پھر عدالتوں کو لاک کر دیں، تالے لگا دیں. تو پھر تو کل کو سول جج کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، اس کے جی میں نے آرڈر آپ کا مانتا، آپ جو مرضی کر لیں. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں آرڈر ہو سکتا ہے آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہو نا، جس بندے کے خلاف آرڈر آتا ہے وہ اگریوڈ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنا کیس اچھا سمجھتا ہو، وہ کہتا ہے جی میرے خلاف آرڈر آ گئے. ہو سکتا ہے ججوں نے پولیٹیسائز کیس ایگزامپل ملتی ہے نا، جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا 5 ججوں نے کولوژن ود دا اسٹیبلشمنٹ، تو 2 منٹ میں اس الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفیکیشن ایشو کیا. 2 منٹ میں انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر از گیٹنگ آؤٹ فرام پرائم منسٹر ہاؤس. تو وہ کون امپلیمنٹ کرا رہا تھا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ امپلیمنٹ کرا رہی تھی. الیکشن کمیشن 1 منٹ میں نوٹیفیکیشن نہیں کرتا. سر اگر وہ ہوں لیکن یہ نہ ہو تو یہ تو اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر سکتے ہیں. جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو کل یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوگی. سر ان کی مجبوری یہ ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ٹریبیونلز کا معاملہ اگر نئے چیف جسٹس آ گئے تو وہ الیکشن کھول کے رکھ دیں گے. یہ تو ان کو نقصان دے گا یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہ دیکھیں ہم ادھر ہی ہے نا، اگر یہ نئے چیف جسٹس آ کے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائس ڈیسیژن لیں گے تو ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے بولیں گے کہ غلط ڈیسیژن کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو ریسٹور وکیلوں نے کرایا، انہوں نے کہا یہ اچھے جج ہیں، ان کے خلاف دیکھیں کنونشن کیے، کوٹا میں کیے، اور ہمارے پہ الزام لگے کہ انہوں نے الزام لگائے جی یہ دہشت گردی کے پیچھے. جدوں صاحب ان کو کیسے بریو ذمہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو جو رانا صاحب اور تمام لوگ ٹی وی پہ آ کے بیان دیتے ہیں، ایک یہ آفیشیل پیج ہے جس کو ہم نہیں چلا سکتے، ٹویٹر پہ PMLN کا آفیشیل پیج ہے، یہ ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ جج صاحبان کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو پروگرام میں نشر نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس پہ عمران داری کے الفاظ استعمال کیے گئے، 8 مخصوص ججز کے الفاظ استعمال کیے گئے، باقی آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں.
تو یہ نون لیگ اس میں شامل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کیسے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں اس بات کو؟ دیکھیں جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے یہ تو روز روشن کی طرح ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. دیکھیں آپ کسی پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. میں بالکل ان بائس کر رہا ہوں. جو انہوں نے الفاظ ججوں کے نام لے کے دھمکیاں دیتے ہیں وہ بھی اب انہوں نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سینس ہونا چاہیے. سر آپ ویسے ان کو بالکل ایک طرف آپ موقع دے رہے ہیں کہ بیچارے ہیں سیاستدان, نہیں سیاستدان بیچارے نہیں ہیں, سیاستدان بڑھ چڑھ کے ان ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کریں. بیچارے نہیں ہیں سیاستدان جی ہے نا سرکمسٹانسز کے مطابق اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. کیانی صاحب آپ لوگوں نے نظر ثانی ایک دائر ہے عدالتی جس طرح معاملات ہوتے ہیں اسی طریقے سے آگے چلا جاتا ہے, لیکن آپ لوگ اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. آپ کے سپورٹرز جو ہیں وہ سیاسی فیصلہ اس کو قرار دیتے ہیں جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو آرٹیکل 189 بھی تو جو ہے واضح کرتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے بات یہ یہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کا جو تقدس ہے یا سپریم کورٹ کی جو ایک امپورٹنس ہے ہمارے سسٹم میں ٹرائکوٹمی آف پاورز میں کہ اس کو کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈیفائی کیا جائے. مگر ججمنٹس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. میں آج آپ کو کہہ سکتا ہوں ججز پہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیے ججمنٹس کے اوپر ہو سکتی ہے اور ججز غلط فیصلے کر سکتے ہیں اور یہ ہم آ کے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ججز نے غلط فیصلہ کیا تو ساتھ ہی آپ اگلے سٹیپ پہ جا رہی ہیں نا. میں کیونکہ اگلے سٹیپ آپ لوگ اچیو کر چکے ہیں. نہیں پھر آپ ذرا سن لیجیے نا کیونکہ لوگ جلدی بھی کر رہے ہیں اس معاملے میں تھوڑی. دیکھیے دو چیزیں. ایک تو جیسے کہ آپ نے خود فرمایا آئین ایک پروویژن دیتا ہے کہ ریویو پٹیشنز دائر کرنی ہے. وہ ریویو پٹیشنز ابھی پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ڈیٹیلڈ آرڈر میں بھی آنے میں کافی تاخیر ہوئی. 2 مائنورٹی ججمنٹ کے ججز نے بھی بڑے سوالات اٹھائے. اس میں کوئی اور اس سے پہلے کیونکہ یہ ہر ٹاک شو پہ آگے سے کی جاتا ہے وہ مائنورٹی ججمنٹ ہے وہ تو صرف اختلافی نوٹ ہے مان لیا. اس کا کوئی آپریٹو اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. مگر اس میں آئین کے متعلق بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں جو میں امید کرتا ہوں کہ ریویو پٹیشنز جب سنی جائیں گی تو اس میں ایڈریس ضرور کیے جائیں گے. ساتھ ہی کچھ ترغیب دینے کے بھی الزام ہے. وہ جو فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل نہ کریں. نہیں دیکھیے اس حوالے سے تو نہیں اور اس حوالے سے تو پھر میں صاحب آپ سے اس پہ تفصیلی بات نہیں افسر صاحب ایسی کوئی مثال ملتی ہے دنیا میں. پھر اس حوالے سے پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کل جو ڈیٹیل آرڈر کے آخری صفحے پہ ان 2 ججز کے متعلق بات ہوئی تھی وہ بھی میرے خیال سے میں اسی کا حوالہ دے رہی ہوں جو ان کو ان ججز کے حوالے سے اس ڈیٹیلڈ آرڈر کے اندر بات کی. وہ بالکل جی. اور دیکھیے مگر دوسری بات یہ افسر صاحب اسپیکنگ پیورلی جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس لیگل ایشو کی دیکھیے ایک طرف وہ ججمنٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے اس کی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. مگر اس کا دوسرا لیگل پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اس ججمنٹ کو مان بھی لیں کہ یہ اس کو ریویو پٹیشن کی سیٹلمنٹ سے پہلے آپ تسلیم کر لیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے, اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور موجودہ آئین اور قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کا ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس ایک لیٹر بھی چیف الیکشن کمشنر کو گیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے الیکشنز ایکٹ میں امینڈمنٹ کا ذکر کیا ہے اور اس کے پوٹینشیل اوور رائڈنگ افیکٹ کا ذکر کیا ہے. ان کے مطابق ان کا ایک لیگل ویو ہے جو اسپیکر صاحب نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس جس کا اظہار کیا کہ ان کے حساب سے اس امینڈمنٹ کے بعد اس ججمنٹ کے اوپر ایک اوور رائڈنگ افیکٹ آ گیا ہے اور وہ ججمنٹ جو اس سے پہلے کے قوانین کے مطابق تھی اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس امینڈمنٹ کے بعد اب یہ امینڈمنٹ اس کو اوور رائڈ کر دیا. تو الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرنا اور اس میں فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اسپیکر صاحب کے خط کو اور حکومت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے معذرت جسمان فائنل پوائنٹ میں یہ تاثر بھی رد کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کوئی فیصلہ اس میں نہیں کرنا. فیصلہ یہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن کا ہی سر آپ جب بات کرتے ہیں وضاحت کے ساتھ کیا کریں. مختصر فیصلہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر بھی ترمیم کی, اس کو بھی ایک حربہ قرار دیا گیا اس فیصلے کے عمل درآمد کو روکنے کے لیے. زین قریشی صاحب آپ کی جماعت کی فیصلہ سازی بھی تو زیر بحث بنی ہوئی ہے اور عدالتی جو ججز ہیں ان کو ایک سیاسی جماعت کی حمایت کرنے کے حوالے سے الزامات کا سامنا ہے. جسٹس یحییٰ کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 3 جون سے کیس چل رہا تھا, پی ٹی آئی نے 26 جون تک کوئی درخواست نہ دی, 26 جون کو فریق بننے کی درخواست دے دی. سو آپ کی جو فیصلہ سازی تھی آپ لوگ فریق نہیں بنے اس کے اندر, وہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے جس کی وجہ سے آج جج صاحبان بھی سیاسی بحث کی زد میں آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اپنے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں اب صاحب سپریم کورٹ کے 8 ججز کا ایک ڈیٹیلڈ آرڈر آ گیا. اس ڈیٹیلڈ آرڈر کے اندر انہوں نے 2-3 باتیں تو کلیئر ایز ڈے کر دی. پہلی بات انہوں نے کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے. دوسری بات انہوں نے کر دی کہ جو 80 ممبر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. تیسری بات انہوں نے کر دی کہ اگر تحریک انصاف کو سمبل نہیں ملا تھا تو اس سے یہ قطعاً نہیں عکس کیا جا سکتا کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اور چوتھی بات جب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تنقید کی جا رہی ہے, میرا ذاتی ماننا اس میں ہے کہ اب ہم اس چیز سے آگے نکل گئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اس کے اندر پارٹی نہیں تھی, تو پی ٹی آئی اس کے اندر پہلے دن سے پارٹی تھی. کنول شوذب صاحبہ جو کہ ہماری ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں وہ اس میں پارٹی تھیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے وکیل تھے.
تو انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنی ڈیٹیل آرڈر میں یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ اس میں پارٹی بھی تھی, تحریک انصاف اس میں پارٹی بھی تھی, اور ان کو جو انہوں نے اپنا ڈیٹیل آرڈر سنایا ہے اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں. اب یہ تنقید کرنا کہ جی آرڈر یہ انہوں نے بعد میں اپلیکیشن دی تھی, کم ٹائم میں دی تھی, میرے خیال سے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتا. جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے جس میں 8 معزز ججز نے 70 صفحات کے اوپر اپنی ڈیٹیل ججمنٹ سنائی ہے. جدون صاحب, اسپیکر صاحب کا جو خط تھا اس کو ہم کوئی اہمیت دیں اس ٹائم جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے؟ الیکشن ایکٹ میں جو بعد میں فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے ترمیم کی, اس کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کیا ہونا چاہیے ابھی ایک دلائل بلڈ کرنے کے لیے؟ یہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے. دیکھیں, اس میں میری اوپینین تھوڑی ڈفرینٹ ہے, بلال چھوٹے بھائی ہیں, اس میں دیکھیں نا آپ, اگر یہ ججمنٹ جو ہے اس میں جو فنڈامنٹل ہے نا کانسٹیٹیوشن کے, وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی, اور ایک اس کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے اس کے ڈفرینٹ جو آرٹیکل ہے وہ انٹرپریٹ کر دیے ہیں سپریم کورٹ نے, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, جس کو اپنی مرضی ہے پسند آئیں گے وہ کہیں ٹھیک ہے, دوسرے کہیں گے غلط کر دیا انٹرپریٹ, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جب آئین کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے, میں نے کہا چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, تو وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کو اسمبلی کا ایکٹ جو ہے وہ رائٹ نہیں کر سکتا, لا وہ رائٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان آرٹیکل کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے نا, پھر ہمیں آئینی ترمیم چاہیے اس کے لیے. ایک سمپل ایکٹ کے ذریعے, اب اگر یہ تشریح نہ کرتے اس آئین کی, سمپل کسی چیز کی, تو پھر ایکٹ کے ذریعے آپ اس کو ججمنٹ کو افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایک انہوں نے 17(2) جو ہے بیسک فنڈامنٹل ہے کہ پارٹی کس طرح بنائے, لوگوں کی ریپرزنٹیشن کے رائٹس کیا ہیں, جب انہوں نے یہ تشریح کر دی ہے, پھر اس میں بڑے آرٹیکل 17(2) کی بھی کی ہے, 56(e)(d) کی بھی کی ہے, پھر ان کا وون بائی دا پارٹی, سیکیورڈ بائی دا پارٹی, انٹرچینجبل ٹرمز ہے. تو ان ساری چیزوں کو رکھ کے پھر انہوں نے کہا جی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ کدھر لے کے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اب انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے, چاہے وہ کسی کو پسند ہو نہ ہو. آپ کے خیال میں مناسب تشریح کی ہے جو معاملہ ان کے سامنے تھا؟ پی ٹی آئی پورا بلے کے نشان کا فیصلہ, تمام بیک گراؤنڈ کو مد نظر دیکھیں, اس کو پورے بیک گراؤنڈ کو اگر مد نظر رکھیں نا, تو اس میں سب سے بڑا قصور الیکشن کمیشن کا ہے, ٹھیک ہے. اگر جو فیصلے نے قرار بھی جی, اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے مینوپولیشن کے ذریعے کام کیا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایجاد نہیں ہوا. 2018 میں الیکشن کانڈکٹ آپ کے سامنے یہ کچھ کی ہے, اور آج آلموسٹ الیکشن کمیشن سارا انجینئرڈ ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے آن دا ڈائریکشن آف سمبڈی چل رہا ہے. الیکشن کمیشن دیکھیں نا, جو کاسی جوڈیشل فیصلے کرتا ہے اس میں کیوں پارٹی بنتا ہے؟ ایڈمنسٹریٹولی تو ٹھیک ہے وہ پارٹی بنے, لیکن اب دیکھیں نا سیشن جج کے فیصلے کے خلاف ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ میں, سیشن جج نے کبھی اپنا وکیل کیا ہے یا سیشن جج جاتا ہے پارٹی, وہ تو خلاف فیصلہ کر دیتا ہے, لیکن وہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتا ہے. جب الیکشن کمیشن نے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیا ہے کسی بھی فیصلے پہ, اس کو اتنا پارٹی نہیں بننا چاہیے. آپ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, 8 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, مشورے کر رہے ہیں, یا کہیں کہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں, یا مطلب جرات کے ساتھ فیصلہ کریں, یا صاف کہہ دیں, اعلان کریں کہ میں نہیں امپلیمنٹ کرتا, جہاں جو مرضی کر لیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسئلے کو لنگر آن کریں. ڈیلے دیکھنا, بعض کو ڈیلے ڈیفیٹ دا ایکوٹیز. اگر آپ نے ایکوٹیبل ریلیف دینا ہے, آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں جان بوجھ کے, تو یہ غلط بات ہے. جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں, ایک الیکشن کمیشن وہی ہے نا کہ پرائم منسٹر نکلتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے, 1 گھنٹے کے بعد اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے. ویسے جنون صاحب, یہ ان کی نیت میں پھر کوئی جھول آپ کو نہیں نظر آتا؟ چلیں, آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کیا, فیصلے میں بھی ذکر ہوا, وہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام حقائق. یہ اگر گورنمنٹ کو الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا, اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے. سر آپ کو پتہ ہے جو دباؤ ڈالنے والے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں, گورنمنٹ کی دباؤ. آئینی ترامیم میں ایک پروپوزڈ جو چیز ہمارے سامنے آئی تھی, وہ تو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کی میعاد بڑھانے کے حوالے سے بھی تھی. اس میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب کچھ مل کے چل رہا ہے حکومت اور ای سی پی کے درمیان؟ کسی بھی ایکسٹینشن کا یا اس کو ری الیکٹ کرانا ایک بندے کا, اگر آئین میں 5 سال ہے تو 5 سال کے بعد کیا پاکستان کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے؟ کوئی ایکسٹینشن جو ہے نا وہ اس بندے کو ایک اسپیسیفک فیور دی جاتی ہے, اس کے جو کام ہوتے ہیں اس کے عوض اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں معاملات. میں آپ کو ایک اور منٹ بھی لوں گی, یہ جو ہم بات کریں تاکہ ہم کنکلوڈ کریں اس کو, پھر میں کیان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جسٹس یحییٰ کا اختلافی نوٹ میں نے جس طرح زین صاحب کے سامنے رکھا ہو تو کل سامنے آیا, لیکن جو زیر بحث بنا وہ دیگر 2 جج صاحبان. جدون صاحب, آپ کے خیال میں کیا ایسی کوئی مثالیں ملتی ہیں جہاں جو اکثریتی ججز جو آرڈر دے رہے ہوں اس کو اختلافی ججز جو ہیں وہ کہیں کہ یہ غیر آئینی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کی ترغیب ان وے دی جائے, کہ آپ نہیں بھی کرتے تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے آپ کے لیے؟ میں نے جو ججمنٹ کا آخری پیرا پڑھا ہے, اگر وہ ٹھیک انہوں نے لکھا ہے 8 ججوں نے, کہ ان 2 ججوں نے کہا جی کہ ان اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے اور بائنڈنگ نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت ادارے کو تباہ کرنے والی بات ہے, ادارے کو کولیپس کر رہے ہیں آپ. اگر میں صبح, میرا کیس لگا ہوا ہے ان کے پاس, ایک جج کے پاس, میں نہیں اپیئر ہونا چاہتا, اگر میں اپنی کلائنٹ کو یہ کہہ دوں گا کہ جو فیصلہ بھی دے گا آپ نہ مانیں,
تو کیا پوزیشن ہوگی جج صاحب کی؟ آپ بھائی اگر ٹھیک ہے آپ کو بے شمار وجوہات آپ لکھ سکتے ہیں جی کہ میں ان کے فیصلے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. دیکھیں نا 11 ججوں نے ایک فیصلہ دیا ہے نا, 3 ججوں نے آ کے 187 پہ ان سے ایگری نہیں کیا ہے, یا شیعہ افریدی نے نہیں کیا, یا انہوں نے لکھا ہے ججمنٹ کے اندر کہ ہم نے بارہا کوشش کی ہے 3 ججوں کو کنونس کرنے کی, اپنے مینا کو چیف جسٹس صاحب کو, دوسرے 2 جج جو تھے, لیکن وہ نہیں کنونس ہو سکے. دیکھیں وہ ڈسینٹنگ نوٹ آپ اس لیے دیتے ہیں چاہے آپ کا وہ اوپینین ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیا صاحب آپ لوگ تو دفاع کر رہے ہیں 2 جج صاحبان کا جن کا اختلافی نوٹ ابھی بھی آپ کی گفتگو میں ایسے ہی لگا, تو یہ کس طرح آپ لوگوں کے لیے جسٹیفائیبل ہے؟ نہیں, دیکھیے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوالات ان نے اٹھائے ہیں وہ اہم سوالات ہیں, اور ہم نے بھی جو ریویو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اندر بھی کچھ سوالات اسی طرح کے ہی ہیں. دیکھیے آپ جہاں پہ آرٹیکل 17 آئین کا مقدم ہے وہاں پہ آرٹیکل 51 اور 106 بھی ہے, اور ایک اور آرٹیکل کا بھی ذکر ان دونوں ججز نے کیا کہ ان کو سسپینڈ کیے بغیر یہ چیز نہیں چل سکتی. اب دیکھیے آپ سر زیر بحث یہ ان کا اختلاف نہیں ہے, زیر بحث یہ ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے بائنڈنگ نہیں ہے. آپ نہیں, میں تو آپ کے سامنے دیکھیے میں تو اس پہ بات نہیں کر رہا, نہیں ویسے میں آپ کا کامنٹ ضرور چاہتی ہوں, یہ مناسب بات ہے. آپ چاہیں گے کہ کل کو نہیں, دیکھیے جی I will not speak for those 2 judges. میں اس پوائنٹ کو پہلے ایڈریس کر چکا ہوں اسی شو میں پھر سے کہہ دیتا ہوں. نو ون وانٹس اے سچویشن جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہ ہو رہے ہوں, مگر دیکھیے یہ ٹرائکوٹمی آف پاورز کے لیے اہم ہے. ہم ہلکے سے ہی نہیں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے, ہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کیا غلط نہیں ہونے چاہیے, درست ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن تک محدود رہنے چاہیے, ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تک نہیں جانے چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور جب کبھی ایسا ہوگا تو پارلیمان کی نہ صرف اس کا استحقاق ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی درستگی کرے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب دیکھیے مگر بات یہ ہے کہ اب جہاں پہ بات آ رہی ہے, اب اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی جو لیٹر لکھا چیف الیکشن کمشنر کو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رد کرنا چاہیے چونکہ میں اسے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے ایک لیگل نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امینڈڈ الیکشنز ایکٹ ہے چونکہ اس کے اندر ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے اس لیے یہ اب اس کے اوپر پریویل کرتی ہے. اور انہوں نے اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ صرف میرا ویو نہیں ہے, یہ کنسسٹنٹ ہے سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس کے ساتھ. انہوں نے ایک لیگل ویو کے ساتھ انہوں نے ایک کلیم کا اظہار کیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس کو اسٹڈی کر کے ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے موجودہ قانون کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آگے اپنا اگلا قدم اٹھایا. چلے اب میں 63A کے بارے میں بات کرتی ہوں. زین قریشی صاحب, بلاول صاحب آج جواز دے رہے تھے کہ پارٹی کا جو پالیسی ہے وہ اس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ایک ان ادر وے ہم نے سنایا جس طرح ان کا بیان, وہ انہوں نے کہا اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی ووٹ دے, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو اور پھر ری الیکٹ ہو کے آ جائے اگر پارٹی پالیسی کے خلاف دے. کوئی اعتراض, آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر قریشی صاحب؟ اگر آپ اجازت دیں 63A پہ بھی میں بات کر لیتا ہوں, لیکن 2 چھوٹے کامنٹس کرنا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کے لیٹر پہ بھی اور 2 آنریبل ججز کی جو ابھی بات ہوئی ہے جو جدون صاحب نے کی ہے. اف یو الاؤ می. جی پلیز. اچھا, جو اسپیکر صاحب کے لیٹر کی بات ہو رہی ہے اور بلال صاحب اور میں نے 2-3 ٹاک شوز پہ پہلے بھی کیے ہیں, اس پہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کا خط لکھنا ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن تھا, ایل ٹائم تھا اور ایل ایڈوائز تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پوری کرنی چاہ رہے تھے, ان کے نمبر پورے نہیں ہوئے, مولانا صاحب نے ساتھ نہیں دیا, تو اب انہوں نے ریزرو سیٹس کا ایک نیا پینڈوراز باکس کھول لیا ہے جس کے اوپر آلریڈی ایک سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے. یہ خط لکھ کر آپ نے ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا, اور اسپیکر صاحب کے رول کو بلا وجہ کنٹروورشل کیا ہے. اس اسپیکر کو جس کو پچھلے ہفتے ہم سارے یہ تعریفیں کر رہے تھے ان کے نان کنٹروورشل ہونے کی. یہ تو دس از مائی پوزیشن آن دا اسپیکرز لیٹر. جہاں تک بات آ جاتی ہے جج صاحبان کی, تو بلال صاحب درست فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سوال اٹھائے, اہم سوال اٹھائے. سوال اٹھانا ان کا حق ہے, اختلافی نوٹ دینا, ڈسینٹنگ نوٹ دینا بھی ان کا حق ہے. لیکن جیسے جدون صاحب نے اپنی بات کی, اور جدون صاحب نے میرے سمجھنے میں بڑے ایلیکوینٹلی اور بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے تو اس سے پھر ان کے کانڈکٹ پہ اور ورکنگ آف دا کورٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے, جو ڈیٹیلڈ آرڈر میں پھر ان جج صاحبان نے اس کے اوپر بھی ان کے کانڈکٹ کے اوپر یا ان کے موٹیو کے اوپر کوشچن اٹھائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال وہ لاکھ دفعہ اٹھاتے, ڈسینٹنگ نون وہ لاکھ دفعہ دیتے, اپنا اس سے زیادہ شدید الفاظ میں تنقید بھی کر دیتے, بٹ یہ جو کیا گیا ہے دس واز ناٹ اونلی ان بیڈ ٹیسٹ بٹ خدا نہ خواستہ اس کے اثرات جو ہیں بڑے سنگین ہو سکتے ہیں. 63A کی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں افسا, لیٹس بی ویری کلیئر, 63A جو ہے اس کا آئین میں ہونے کا صرف ایک اور ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ نہ ہو, ہارس ٹریڈنگ نہ ہو,
اور لوگوں کو بزور بازو یا کوئی لالچ یا تما دے کر ان کی لائلٹی خریدی نہ جائے. اب مجھے تعجب اس بات کا ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آئین کی اور کانسٹیٹیوشن کی علم بردار بنتی ہے, چیمپئن بنتی ہے, آج وہ دلائل دے رہے ہیں 63A کو ریووک کرنے کا. 63A کو ریووک کر کے کیا ہوگا؟ 63A کو ریووک کر کے آپ لوٹا ازم کو اور ہارس ٹریڈنگ کو صرف فروغ دیں اور کچھ نہیں دیں گے. اگر کسی نے اپنے کانشنس سے ووٹ کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں, تو لاکھ دفعہ پہ کانشنس سے ووٹ کریں, لیکن جب آپ ایک پارٹی کا, ایک جماعت کا ووٹ بینک حاصل کر کے کسی لیڈر کے نام پہ ووٹ لے کر آتے ہیں تو پھر آپ اس پارٹی پالیسی کے پابند بھی ہوتے ہیں. آپ پارٹی چھوڑ دیں, آپ پہلے استعفیٰ دے دیں, اس کے بعد ری الیکٹ ہو جائیں, اور اس کے بعد جو آپ آزاد حیثیت میں اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. آپ پہ 63A کا لاگو نہیں ہوگا. لیکن آج کوئی بھی بندہ جو 63A کو ریووک کرنے کی بات کر رہا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ نہیں کر رہا, نقصان کر رہا ہے. چلیں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلال کیانی صاحب سے کہ کیوں فلور کراسنگ جائز ہو. مجھے یقین ہے ان کے پاس اس کے لیے اسٹرانگ دلائل ہوں گے. شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج بلاول بھٹو صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے آرٹیکل 63A کے حوالے سے کیا کہا, فلور کراسنگ کا ایک انداز میں کس طرح دفاع کیا, آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں, پھر کیانی صاحب سے بات کریں گے اس پہ. اگر آپ نے پارٹی لائن اتنا اہم ووٹ پہ توڑنا بھی ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا, گننے کے بعد وہ اپنے عوام کے پاس واپس جائیں گے, بائی الیکشن ہوگا اور وہ یا اس ہاؤس کا ممبر واپس بن سکتے ہیں یا نہیں. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ if you cross the floor you will be disqualified for life and your vote even won't be counted, then you're forcing a member who does not like the budget of Pakistan, who does not accept the IMF terms, you're forcing him on penalty of disqualification to vote for that budget. کیانی صاحب, ڈسکوالیفائڈ فار لائف وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن آپ کی نظر میں کیوں پارٹی پالیسی سے انحراف جائز ہو اور پھر وہ ووٹ بھی گنا جائے؟ دیکھیے افسر صاحبہ, یہاں پہ بات یہ کہ کیا 63A اس فارم میں ایگزسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ایک سیپریٹ بحث ہے. میرے نزدیک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ادھر ووٹ نہ گننے کے متعلق ہے, دس از اے کلاسک کیس آف ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ویئر دا سپریم کورٹ ہیز ایکسیڈڈ اٹس باؤنڈس. دیکھیے آئین کے اندر آرٹیکل 63A 2/3 اکثریت کے ساتھ اس وقت کے پارلیمنٹیرینز نے بنایا. اس میں انہوں نے ایک وائلیشن ڈیفائن کی اور انہوں نے کہا کہ ان 2-3 انسٹنسز کے اندر اگر کوئی بھی ممبر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ پینلٹی لاگو ہوگی کہ وہ اس کی ڈیفیکشن گنی جائے گی اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو ایک وائلیشن, ایک لمیٹیشن کو بھی آئین نے ڈیفائن کیا, اس کی پینلٹی کو بھی ڈیفائن کیا. ناؤ ان مائی ویو سپریم کورٹ ہیڈ نو رائٹ ٹو ایڈ انادر پینلٹی کہ اب آپ کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. اگر ووٹ کی آپشن نہ دینی ہوتی تو آئین اسی طرح لکھا جاتا. اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایسے حالات میں میں نہیں سمجھتی کہ عدالتیں حالات و واقعات یا سیاست وغیرہ کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہوں گی, لیکن پوری قوم اور ہر کوئی تو یہ جانتا ہے, ہمارے ہاں الزامات لگتے ہیں کہ اس شخص کو قانون سازی کے لیے دباؤ میں ڈالا گیا. چند دن پہلے سعد اللہ بلوچ صاحب MNA PTI کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کی خواتین کے اوپر دباؤ ڈالا گیا جن دنوں آپ ترامیم کے لیے نمبر پورے کر رہے تھے. تو ان حالات و واقعات کے اندر بھی اگر کسی کے اوپر خدا نخواستہ دباؤ ڈال کے اسے ووٹ دلوا دیا جائے, وہ ووٹ کیوں گنا جائے؟ اگین دو علیحدہ بحث ہیں. پہلی بحث یہ کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں, بالکل غلط ہے. سپریم کورٹ ہیڈ نو رائٹ ٹو ری رائٹ 63A which it did. سو میرے نزدیک اگر اس کے اندر اگر کوئی ترمیم آتی ہے, اول تو بہتر ہے کہ جو ریویو پٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے 63A کی عرصہ دراز سے, اور اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز صاحب کے کیس میں تھا, اس ٹائم پہ یہ ووٹ کو نہ کر کے حمزہ صاحب کو ڈی سیٹ کے آگے نکالا گیا تھا وہاں سے, اور میں بہرحال اس کی وجوہات میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا. مگر آج پہلا سوال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہیڈ نو رائٹ ٹو ری رائٹ دیٹ آرٹیکل. ناؤ اب دوسری بحث پہ آ جائیے کہ کیا 63 اس فارم میں ہونا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ جس طرح ایک چوری کی سزا ہے تو ایک چوری ایک وائلیشن, اس کی ایک سزا ڈیفائنڈ ہے. وہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ایک شخص جس کو چند سال قید ہونی چاہیے اس کو آپ ڈیتھ پینلٹی دے دیں, پھر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ وہ آئندہ چوری نہ کر سکے. آئین کے اندر ایک وائلیشن اور اس کی ایک سزا ڈیفائنڈ ہے, اور اس کے اندر اس وقت کے پارلیمنٹیرینز نے سزا کی لمٹ ڈیفائن کی جا سکتی تھی, ڈسکوالیفیکیشن کتنے عرصے کے لیے ہوگی. نہیں دیکھیے اس کے اندر دیکھیے نا, آئین اگر کہہ رہا ہے کہ وہ اس وقت کے لیے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا, لیکن کوئی راتوں رات پارٹی پالیسی سے انحراف کر جائے, جیسے راجہ ریاض صاحب PTI کے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا. جدون صاحب میں نہیں افسر صاحبہ گزارش یہ ہے, میں ونس اگین آئی ول سے دا آرٹیکل از کلیئر اباؤٹ, یہ پینلٹی نہیں ہے کہ ایک ممبر ڈی سیٹ ہو جائے. میرے لیے اگر میں یہ جانتے ہوئے
کہ میں اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی ڈی سیٹ ہو جاؤں گا, میری پارٹی میرے خلاف کر دے گی, اور پھر بھی خدا میں نہ ووٹ دیتا خواستہ ہوں. کسی پہ اتنا دباؤ ڈال دیا جائے کہ ڈی سیٹ ہونا نہ ہونا اس کے لیے سیکنڈری بات ہو جائے. نہیں افسر صاحبہ, نہیں گزارش ہے, اگر میں ان کا کامنٹ سن کے اگر قانونی جسٹ ون کامنٹ آن دس, پھر آپ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے پھر اس کے اوپر بحث ہو کہ 2/3 اکثریت سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ پاس کرے, ترمیم کرے 63A میں. سپریم کورٹ یہ کام نہیں کر سکتا. چلیں یہ ایک بات ہے, لیکن جدوں صاحب 63A کو تبدیل کرنا, نہیں یہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ایگریمنٹ میں ہوں اس حد تک. دیکھیں جب آئین آپ کا 63A کیٹاگریکلی بالکل کرسٹل کلیئر تھا کہ ووٹ آر ابسٹین فرام ووٹنگ انڈر دس کنڈیشن, CM, پرائم منسٹر, نو کانفیڈنس اینڈ منی بل. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر مجھے پسند نہیں ہے مثال کے طور پر, یا آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ووٹ کیوں گنا جائے, تو اس کے اندر آئینی ترمیم کر کے آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ٹرائی ٹو ووٹ اگینسٹ تھا اس کا ووٹ نہیں کم ہو. لیکن اب سپریم کورٹ نے اس کے اندر 63 کے اندر ابہام نہیں تھا, اس کے اندر یہ فطرتی طور پہ یا اخلاقی طور پہ غلط ہے, آپ نے ڈیفیکشن کر دی ہے, ایک بندے کو الیکٹ کرا دیا, آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو گیا, بینیفٹ اس کو پہنچ گیا ہے, اس بینیفٹ کو آپ پہنچانے کی پھر سزا یہ ملے گی کہ آپ ڈیفیکشن ہے. اس میں لوگ دیکھیں پھر آگے لیتے ہیں یہ پارٹی کا ہیڈ نہیں ہے, پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, لٹیگیشن بنا دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں نا اسی ہاؤس کے اندر سنجرانی کی ووٹ دیے ہیں, PTI کی حکومت تھی, 34 تھے سینٹر, اور اندر جا کر 65 نکل گئے. آج دن تک کسی پارٹی نے اپنے سینٹر کو سزا دی. دیکھیں نا یہ جتنا کام ہو رہا ہے مینیپولیشن ہے. اس میں تو ایک بندے کا اپنا کانشیس, سینٹ جو بنتے ہیں کتنے پیسے دے کے بنتے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن صاحب ووٹ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا, اس پہ اس بات کو بھی تو کہیں نہ کہیں مد نظر رکھا جانا چاہیے جب ہم بحث کریں کہ یہاں پر لوگوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت ایجنسیوں کے ذریعے وہ قانون سازی کے لیے نمبر پورے کرتے تھے, اور چند دن پہلے زین قریشی صاحب سمیت ان کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جب یہ آئینی ترامیم کرنا چاہتے تھے, اور وہ بھی پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر سے. تو یہاں پر یہ ووٹ کاؤنٹ ہونا پھر کیسے جائز ہوگا؟ دیکھو اس پہ ایک ڈکلیریشن, اور برطانیہ امریکہ کی مثال تو ہم دے نہیں سکتے. جس بندے کو دیکھو, جس کے بندے کے پاس ایویڈنس ہے, اس کا کام ہے کورٹس آر دا گارڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹ, کہ اس بندے کو اگر اٹھا کے کوئی بھی ایجنسی جو ہے یا کوئی بھی اٹھا کے زبردستی ووٹ دیتی ہے, تو اس وقت کورٹ کا کام ہے ایکٹ کرے کہ اس بندے کو چھڑائے, فری ول سے وہ اپنی ووٹ دے. جب اس کو ایک کیپٹیو بنا کے آپ ووٹ دیتے ہیں تو یہ کانڈکٹ جو بنانے والا ہے یہ غلط ہے. اس پہ دیکھیں نا, آپ اس پہ ایکشن کریں کہ اس بندے کو آپ نے اٹھایا, یا اس کی کسی رشتہ دار کو, اس کی بہن کو, بیوی کو. یہ جو ہے نا, یہ عدالتوں کا بیسیکلی یہ کام ہے کہ ایجنسیوں کو لگام دیں, جو بھی FIA ہے, پولیس ہے. چلیں اب اس کے اوپر تو میں اگلا سوال نہیں آپ سے پوچھوں گی, لیکن اس قسم کی کچھ باتیں ہوئیں, پھر ہمارے ہاں جج صاحبان کی طرف سے خط بھی لکھا گیا. اب کس کے دباؤ کی باتیں ہم کریں؟ قریشی صاحب چلیں میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں, واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے جو ایک ایکٹ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, اس میں جو ترمیم, اس کے بعد جو اختلافات سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی طرف سے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی گئی اس کے بعد ایک اعتراض آیا ہے. مجھے اگر قریشی صاحب آپ اجازت دیں, میں جدون صاحب کا ایک کامنٹ لے کے آپ کی طرف آؤں گی. اس پہ آپ کے خیال میں, میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ کلیئرٹی ہمیں ملے, آپ کے خیالات پہلے آ جائیں سامنے. جو جسٹس منصور نے کل خط لکھا ہے اور اعتراض کیا ہے فرد واحد کے حوالے سے, تو یہ آپ کے خیال میں ان کو کرنا چاہیے تھا یہ ترمیم جو انہوں نے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ اس کی ٹائمنگ بھی غلط ہے, اور اس وقت جو ہے نا اگر یہ کرتے تو ایکٹ کے ذریعے کرتے. ایکٹ آلریڈی پاس ہو چکا ہے, اور ایکٹ کی انٹینشن تھی لیجسلیچر کی. دیکھیں ایک دفعہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا, حالانکہ وہ بھی ہم سمجھتے تھے غلط, ایکٹ بنا نہیں تھا, بالکل سسپینڈ کر دیا, ابھی سائن ہی نہیں ہوا تھا, لیکن آیا ہو گیا سسپینڈ. پھر اس پہ بحث ہوئی, پھر اس پہ دیکھیں رپورٹڈ ججمنٹ آ چکی ہے کہ اس کی منشا کیا تھی, انٹینشن کیا تھی. کہ آپ دیکھیں چیف جسٹس کبھی ایک پارٹی کہتی ہے ہماری فیور کا ہے, کبھی دوسری کہتی ہے ہماری فیور کا ہے. مطلب جو جس لائن پہ چل جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ہمارے فیور میں جا رہے ہیں, دوسرے سے خلاف. سر جو مقصد یہ اچیو کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اسی میں پانی نہیں پھیر دیا خود ہی. پہلے انہوں نے کہا فرد واحد کا اختیار ختم کرنا ہے, اور اس میں دو باتیں نا. دیکھیں اگر آپ نے چیف جسٹس کی ڈسکریشن ختم کرنی تھی تو اس کا جو ایکٹ تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ, ایک چیف جسٹس خود آ جائیں گے, ایک پینوی جج اور ایک سینئر موسٹ, وہ 3 ڈیسائیڈ کریں جو بھی ان کا مائنڈ ہو, جو بھی ہو. لیکن ابھی ان کو دوبارہ جو ڈسکریشن دے گی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ چیف جسٹس کو دوبارہ دے دیا گیا ہے. اب دیکھیں اس کی مرضی ہے 7ویں نمبر کا جج لے لے, اس کی مرضی ہے 17ویں نمبر سے جج لے لے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی جو پیرامیٹرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب چیف جسٹس جو آئے گا اپنے ساتھ ایک جج لگا لے, جو مرضی کرتا رہے. پھر بات وہاں پہ پہنچ گئی نا جہاں پہ پہلے تھی, پھر اس کو امینڈ کرنے کی, پھر اس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کو اسکریپ کر دیں. اب یہ تو میں کیا ہی صاحب سے آگے سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے کیا ہے. قریشی صاحب, اب آپ جسٹس منصور نے جو کل اعتراض کیا ہے, خط لکھا, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اب پہلے لیکن ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اب کم از کم ایک کمیٹی تو ہے جو بینچز تشکیل کرتی ہے. آپ لوگ تو جس دور میں انڈورس کرتے تھے اس پورے عدالتی نظام کو, اس وقت ہم خیال بینچز بنانے کا الزام لگتا تھا.
अब सर देखें, पिछले दौर में जो कुछ होता था या नहीं होता था, 1 मिनट की साइड पे रख दें। जो जदून साहब ने बात की है ना, वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। ईथॉस क्या था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का? ईथॉस ये था कि फर्द वाहिद से ताकत लेनी है और उस ताकत को डिवॉल्व करना है टॉप 3 जजेस के अंदर, ताकि एक वैरायटी ऑफ ओपिनियन आ सके, और जो एक आंसर आता है बेंच फिक्सिंग का, या जो एक आंसर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करने का, वो ना हो। अब इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने इतनी मेहनत की, इन्होंने ये लेके आए, अब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उस सारे को रिवर्स कर दिया। अब इसका ऑपरेशनल और इफेक्टिवली इसका क्या इससे हुआ है, इस पे बड़ा क्लियर हो जाते हैं। इससे ये हुआ, जैसे जदून साहब ने फरमा दिया कि एक तो चीफ जस्टिस साहब खुद हो गए, एक सीनियर प्यूरी जज को होना चाहिए था जिन्होंने इसमें बैठने से इनकार कर दिया, मंसूर अली शाह साहब ने, और अब आपने चीफ जस्टिस को ही इख्तियार दे दिया कि वो किसी भी एक जज को, जैसे इन्होंने खुद बताया 17वें नंबर पे, 18वें नंबर पे या किसी नंबर पे उसको ले आए, और जो उनका लाइक माइंडेड, तासुर क्या जाएगा, तासुर ये जाएगा कि उनका लाइक माइंडेड जज हो तो जो भी फैसला होगा 2 अगेंस्ट 1 हो जाएगा, और वो जो 1 मैन शो आप खत्म करने निकले थे, इन इफेक्ट आपने उसी 1 मैन के शो को मजीद तूल दे दिया है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए था, और इसलिए हम कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। मैंने कल बिलाल और मैं, क्योंकि हमें मौका मिलता है बहुत सारे शोज इकट्ठा करने का, तो मैंने बिलाल साहब से कल भी ये सवाल किया था कि अगर इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद थे, मंसूर अली साहब खुद मौजूद थे, तो मुनीब अख्तर साहब को, ऑनरेबल जज साहब को क्यों इसमें से निकाला गया? वो वहां पे मौजूद थे, वो हर मीटिंग में आते थे, वो अपनी ड्यूटीज को जो है सही तरीके से डिस्चार्ज कर रहे थे, तो उनको हटा के किसी और जज को लाने की का क्या जवाब बनता है या क्या जरूरत पेश आई, इसका मुझे बिलाल साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया। चलें, कोशिश करते हैं कि आई साहब जवाब दें इस बात का, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों की जो फैसला साजी है, ऑर्डिनेंस लेके आना हो, तरमीम लेके आनी हो, ये मूड स्विंग्स के तहत चल रही है या कोई सोच होती है, इशू टू इशू आप लोगों का माइंड कैसे चेंज होता है? एक आम आदमी ये जानना चाहता है आज बिलाल कियानी साहब आपसे कि पहले आपने 1 मैन शो खत्म करना था, अब आपने फिर 1 मैन शो खुद ही अपने हाथों से बहाल कर दिया। आप लोग क्या मकासद अदालत से अचीव करना चाहते हैं इन बेंचेस बनाने के आड़ में? इट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन। देखिए, गुजारिश है कि सबसे पहले तो अच्छा जवाब नहीं, देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि मुझे इस बात की खुशी है कि वो सारे लोग जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आगाज में अपोज करते थे और कहते थे ये अदलिया की इंडिपेंडेंस पर हमला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब 2 साल पहले आया था तो उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिए गए थे, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिए गए थे, तकारीर हुई थी पीटीआई की तरफ से भी, दीगर और लोगों की तरफ से भी, कि ये हमला है। हम कहते थे ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। हम कहते थे फर्द वाहिद की ताकत को 3 में तकसीम किया जाए और वो बेंच फॉर्मेशन और सो मोटो के ऊपर फैसले करें। ना सिर्फ उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया गया, ये तकारीर हुई, बाद में चैलेंज हुआ, पिटिशनें लगी, हर किस्म की बहस की गई कि पता नहीं किस तरह उसको, आज वही सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन डेवलपमेंट है कि हमारी बात से आज उससे एग्री कर रहे हैं। मेरे नज़दीक फ़र्द वाहिद से 3 की ताकत में 3 लोगों को वो इख्तियार देना एक अच्छी चीज़ थी और आज प्रूव हो गई है। मेरे नज़दीक लॉज जो होते हैं they are constantly prone to improvement, they should be constantly changed and improved as per the need of the hour। देखिए, इसके अंदर अभी भी 3, अभी मेरी, अब मुझे 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो तो एक ही बात है। नहीं, अफसर साहब, मेरी गुजारिश है, आपने 3-4 सवालात कमेंट समेत किए थे, मुझे एक दफा मुकम्मल करने दीजिए। देखिए, आज भी ताकत 3 लोगों के पास ही है। आप कह सकती थी जो बात आप कह रही हैं, अगर हमने रोल बैक करके चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया होता, अगर हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे ना। हमें अगर इतना ही शौक था तो हम रोल बैक कर देते। फैसला 3 ने करना है, उनमें से एक चीफ जस्टिस की मर्जी के हों तो अब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, सीनियर प्यूनी जज भी मौजूद है, तीसरे जज पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी है कि अगर एक जज मौजूद ना हो और दीगर, तो ये आफ्टर थॉट क्यों आई? नहीं, देखिए, क्योंकि आपने वुकला से भी मुशावरत की थी, ताज़म तारड़ साहब जैसे जहन आपके पास है जिस पे हालांकि कुरैशी साहब सवाल उठा रहे हैं तो कि आप लोग इल एडवाइज्ड फैसले कर रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अगर किसी भी शख्स को, किस चीज ने एहसास दिलाया आपको कि एक जज जो है वो कोई भी हो जाए? नहीं, वो ये है ताकि टू इंश्योर दैट द कमिटी कंटिन्यूज टू फंक्शन, अगर कोई एक जज अनअवेलेबल भी हो जाए तो तब भी कोरम मौजूद होगा। और दूसरी बात, देखिए, इस ऑर्डिनेंस के अंदर सिर्फ ये चीज नहीं है, इस ऑर्डिनेंस के अंदर केसेस को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुनने की भी बात है, ताकि आम लोगों के केसेस जो ज़ेर इल्तवा रहते हैं सालों साल, उसकी कोई कोजेंट रीजन, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो तो ही वो उसका केस ऑर्डर पे ना सुना जाए। नहीं, दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट्स सारी केसेस के अंदर जो डिस्कशन होती है उसकी भी, और तीसरी बात उसमें ये भी की गई है कि जहां पे सू मोटो इन्वोक किया जा रहा है उसके रीजंस रिकॉर्ड किए जाएं। तो ये सब वो चीजें जिस पर लाजमी नहीं है। कुरैशी साहब, आप फरमाइए, मैं फिर नहीं, उस बिल का, उस ऑर्डिनेंस
राइट्स उसका कैसा है? जरूर है, लेकिन हम तो एक बिलाल नुक्ते पे मेरा बात भाई करें। जो है बड़ा भोला बन गया है कि हम वापस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या मुझे बिलाल अब बताएं, इनकी दानिश में क्या इनको लगता है ये करके अभी भी इन्हें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की है? लॉजिक तो ये डिमांड करता था, ये कह रहे हैं ना कि कोई जज ना हो तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। तो अगर पहले आपने कहा था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, अगर 3rd सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल नहीं होता तो 4th हो जाता, 5th हो जाता, जो भी इन लाइन ऑफ सीनियोरिटी होता वो आ जाता। लेकिन क्या ये कर देना कि जी एक चीफ जस्टिस साहब का अपना वोट होगा और एक किसी भी वो जज को कर ले जो उनका लाइक माइंडेड हो, तो क्या बिलाल साहब समझते हैं कि ये वाकई डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुई है या बेंच फिक्सिंग की आपने एक नया जवाब पैदा कर दिया है? इसका जवाब मुझे दे दें। मैं आज भी समझता हूं जी कि 3 जजेस का इख्तियार मौजूद है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बेंच में। मैं जैन साहब को ये जरूर कहूंगा कि वो तस्लीम करें कि वो गलत थे 2022 में, जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जब वो चैलेंज कर रहे थे और कहते थे कि हम गलत हैं, आप तस्लीम करें कि उस वक्त हम मौके फी देना है इसके ऊपर। लेकिन चलें, अब आप लोग की तो क्या पोजीशन माजी में रही और अब है जदून साहब, ये एक तो जो बैठने से इनकार किया जज साहब ने, इसमें आप समझते हैं कि ये भी एक थोड़ा उनको, अगर वो बैठते इसमें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात कर सकते थे? कल जो ख़त है उसका मैं हवाला दे रही हूँ, और आपके सामने आज के जो ट्राइब्यूनल से मुतालिक केस है इस पर बात करने का आज हमारे पास वक्त नहीं, कल हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में करेंगे। उसमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि ख़तों किताबत में जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है मुल्क चलाने का ये तरीक़ाकार नहीं। हालांकि उनका कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ था, ECP और हाई कोर्ट के बारे में ट्राइब्यूनल से मुतालिक बात हो रही थी, लेकिन आप समझते हैं कि इस ख़त के असरात पहुँचे हैं हमें रिमार्क्स में भी किसी ना किसी तरह नजर आए? पहली बात ये देखें, जो भी ख़त लिखने की रिवायत काजी फैज़ से डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले कोई जज ख़त इस तरह नहीं लिखते थे, लेकिन जब जो ही ये प्यूनी जज बने हैं या तो इन्होंने ख़त लिखने, हर बात पे ख़त लिखने, और सबसे पहले मीडिया को उन्होंने रिलीज़ करने ख़त, ये ख़त लिखते थे फ़ौरन मीडिया के पास पहुँचता था। ये ख़त लिखना और मीडिया को रिलीज़ करना इनका प्रेसिडेंट है और इन्होंने इसकी बुनियाद डाली है। अब ख़त जो उन्होंने लिखा है तो उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है कि कल को खुदा न खास्ता आगे कोई बेंच की ऐसी कंस्टिट्यूशन रहती है जो बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतराज़ हो, तो ये ना कहें जी आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो उस पर लाया या नहीं लाया। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो बेंच है मैं इसका ऐसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो एक शख्स को दे दी गई है। अब उनकी मर्जी है, वो बैठे ना बैठे। लेकिन चलें, आप समझते हैं कि इस मामले को एक बार फिर, क्योंकि उन्होंने ये भी शर्त रखी है, देखिए उसे एक और बात है, मैं आप सॉरी, जो आर्टिकल 199 है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोसीजर खुद सेट करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ताकत थी पार्लियामेंट के हवाले खुद की है। उनका अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है ऐसा तो बना रहे, हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है ये लॉ नहीं बना सकते तो पार्लियामेंट नहीं बना सकती, क्योंकि आर्टिकल 199 के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन मौजूद है कि रूल ऑफ जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट अपने खुद बनाएगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है, डाइल्यूट करती है पावर, अगर 3 मेंबर कमेटी है सीनियर जजों की, तो उनको एक्सेप्टेबल था। ठीक है, मैं चलें वक्त खत्म हुआ, आप कुछ कह रहे हैं? अगर चाह रहे हैं मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जस्ट लाइक हमें बाकी सबको कहा जाता है, कोर्ट के जजेस खुद भी अपने लॉज पिक एंड चूज नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जज हैं, द फैक्ट दैट ही सेज कि मैं इस ऑर्डिनेंस के तहत या जज बदलेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा, मेरी दानिश में ये एक अच्छी रवायत नहीं है जो डाली जाती है। चलें, अब पिक एंड चूज तो है हमारे यहाँ, सियासी जमातें जजेस को पिक एंड चूज करती हैं, आईनी मौके की मुनासबत से पिक एंड चूज की जाती है। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, जहांगीर जदून साहब, जैन हुसैन कुरैशी साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।